وہ دیکھو جو ایک گلا پھاڑنے والا مولوی، ٹھیک ہے جی، حالت دیکھیں اس بندے کی، اس نے تو زندگی موت کا مسئلہ بنو امیہ کو بنا لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ حالت ہوگی ہے کہ ان کی زبانوں سے اللہ تعالیٰ کیسے ان کی غلاظتیں اگلوا دیتا ہے۔ ایک حدیث گھڑی ہوئی کیا نا، یہ مرزا جہلمی چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا، وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور، اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا۔ ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، یعنی مفہوم گڑا ہوا ہے۔ حدیث تو درست ہے، کہتا ہے عمار کو فیا باغیہ قتل کرے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا، معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا، اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا، معاذ اللہ، یہ امیر معاویہ کا تھا، امیر معاویہ نے قتل کیا تھا، امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والے۔ بخاری شریف کی حدیث کو اس نے یہ بول دیا، کبھی رفع الیدین کی حدیثوں کو کوئی وابی بولے گا گھڑا ہوا۔ یہ جب تک اندر فطور اتنے لیول پہ نہ ہونا کہ زبان سے اگلنا شروع کر دے بندہ، یہ گٹر بھرتا ہے تو یہ اگلتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ یہ غلطی سے نکلا ہے اس کے منہ سے، وہ اندر خمار ہے جو نکلا ہے۔ پھر بعد میں اسے احساس ہوا کہ وہ انجینئر پکڑ لیا، کہتا ہے نہیں حدیث تو ٹھیک ہے، مفہوم گڑا ہوا ہے، تو 10 مفہوم کیا ہے، آیا نا داڑھ تھلے 10 کے ہی مفہوم، چل تو 10 دے، اس حدیث کا مفہوم بیان کر دو۔ کہتے ہیں جی وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمار کے بارے میں، ویح عمار، افسوس ہے عمار۔ وہ 2812 حدیث مشہور زمانہ 2812، ہاں، نبی علیہ السلام مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران صحابہ کرام ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، باقی صحابہ نے ایک ایک پتھر اٹھایا ہوا ہے، عمار ابن یاسر نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے ہیں، 50+ ایج ہے، حضور وہ اے پتھر اپنے والے نہیں سمجھنے، بڑے والے پہاڑی پتھر، اینٹیں نہیں، حضور کو اتنا پیار آیا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سر اور داڑھی سے مٹی جھاڑی اور فرمایا ویح عمار، افسوس عمار، تقتلہ فئۃ الباغیہ، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یدعوہم الی اللہ، اور ایک حدیث میں ہے یدعوہم الی الجنہ، وہ پکار رہا ہوگا، بلا رہا ہوگا اللہ کی طرف اور جنت کی طرف، ان کو یعنی وہ باغی جماعت کو، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، اور وہ جماعت جو ہے وہ دوزخ کی آگ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ اب یہ اتنے سخت الفاظ، یہ حدیث تو پہلے سے موجود تھی، اس کا فہم بیان کیا ہوا ہے محدثین نے کہ کوئی بھی جو حرام کام ہے وہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ انہوں نے تو نہیں شرح بیان کرنی، میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، آج پھر کر دیتا ہوں۔ جھوٹ بولنے والا جہنم کی طرف جانے والا عمل کر رہا ہے، اس کو جہنمی نہیں کہتے، وہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، عمل جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ خلیفہ راشد کی مخالفت کرنا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی بھی اطاعت، رسول کی بھی، اور اپنے حکمران کی بھی، لیکن قرآن و سنت کے دائرے میں۔ ساتھ ہی آ گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر جھگڑا ہو جائے فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کروانا ہے۔ تو سیدنا علی خلیفہ راشد تھے، ان کی اطاعت واجب تھی، اس وجہ سے یہ بات ہوئی کہ وہ خلیفہ راشد کی مخالفت کر رہے ہوں گے۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو امام وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جب پرفتن دور آئے تو جماعت المسلمین اور ان کے امام کو پکڑ لینا، اے تہاڈی جماعت المسلمین نہیں، جب خلیفہ راشد ہو اس کو پکڑ لینا۔ حتیٰ کہ مسلم میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ اگر ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور جو اس کے مقابلے پہ کھڑا ہو اسے قتل کر دو،
اور یہ تو قرآن میں بھی ہے سورۃ الحجرات کے اندر، اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو۔ اسی کے تحت تو جنگ صفین لڑی ہے سیدنا علی نے۔ تو وہ بیان کرتے کہتا ہے جی فئۃ الباغیہ، ترجمہ ہی نہیں کر رہے فئۃ الباغیہ دا، اور حدیث پڑھ کے کہہ رہا ہے معاذ اللہ، ٹھیک ہے ہاں۔ اب وہ تعویل یہ کہہ رہا ہے نہیں میں نے ویسے معاذ اللہ لفظ نہیں ہوتا، معاذ اللہ ہوتا ہے۔ معاذ تو نام ہوتا ہے نا، سعد ابن معاذ، یہ میم کے اوپر زبر ہے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اس نے اس پہ بھی معاذ اللہ کہا حدیث پڑھنے کے بعد، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ وہ گروہ حضرت معاویہ کا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ اللہ۔ او معاذ اللہ الگ ہے، حدیث اتےڑا معاذ اللہ تو پڑھے ہے، یہ گستاخی ہے۔ ہم آپ پہ 295C نہیں لگوائیں گے، ہم آپ کو دعوت توبہ دیں گے۔ یہ ہمارا کام نہیں FIR کٹوانا یا کسی کی لائف کو ورنریبل کرنا، ہم آپ کو کہیں گے آپ اعلانیہ آ کے توبہ کر لیں۔ اور ویسے انہوں نے کلیریفیکیشن دی ہے آ کے کہ میں حدیث پہ نہیں کہہ رہا تھا، لیکن وہ ذرا دوبارہ دیکھیں، آپ نے حدیث پہ بھی معاذ اللہ بولا ہوا ہے، اس کی الگ سے معافی مانگیں۔ ہاں کہ جو حدیث پہ میں نے بولا تھا بس ٹھیک ہے، توبہ قبول ہے۔ ہمارے نزدیک تو جو بھی بندہ بڑے سے بڑا بھی کوئی گناہ کرتا ہے توبہ کر لے کافی ہے، ہم نے کیوں FIR کٹوانی ہے اس کے اوپر۔ اب اگے ٹورو ایدی شرح بیان کرو، وہ پھر مشکل بن جائے گی۔ چلیں جو آپ کے علماء لکھ گئے نا وہی بیان کرتے ہیں، ہوں نہ کڑیو، کہتے اسلاف کا راستہ چھوڑ دیا، آپ کے اسلاف نے جو کچھ لکھا ہے وہ بیان کر دیں۔ وہ پھر یہ تو نہیں بیان کرتے تھے، پھر میں نے بیان کیا کہ یار ان کے اسلاف تو بہت کچھ لکھ کے گئے ہیں جو ان کی کانپیں ٹانگیں گی، وہ میں نے ایک ایک کر کے دکھایا ہے۔ وہابیوں سے شروع کرتے ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب صاحب کے جو بیٹا ہے عبداللہ، اس نے کتاب لکھی سیرت الرسول، میں نے تو گن پوائنٹ پہ نہیں لکھوائی، 200 سال پرانی کتاب، اردو ترجمے سے یہ چھاپ رہے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہاں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت عثمان کا جھوٹا الزام حضرت علی پہ لگایا اور اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو بری کر دیا۔ اب دیکھیں کیا جملے وہ لکھ رہے ہیں، یعنی وہ پورے کا پورا نیریٹو یہ مان رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا ڈرامہ بازی چل رہی تھی۔ پھر انہوں نے لکھا بنو امیہ 60 سال تک ممبروں سے حضرت علی کے لیے تنقیص کے جملے بولتے رہے، سب و شتم کرواتے رہے، اللہ تعالیٰ نے مولا علی کی شان کو بلند کیا۔ پھر انہوں نے مسند احمد کی وہ حدیث لکھی ہے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر عمر بن عاص کہہ رہے ہیں کہ وہ عمار قتل ہو گیا، یہ کہہ رہے ہیں جی باغیوں نے مار دیا ہے، خارجیوں نے مار دیا ہے، اوہ جیت کی فوج نے مارا ہے، وہ تو مان رہے ہیں۔ ایک نکی ہی حدیث ہے میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں، ابو الغادیہ نے مارا ہے، اصحاب شجرہ والا صحابی ہے۔ ابن حجر اسقلانی نے کہا اسے وہ حدیث کفایت کر جائے گی مسلم شریف کی کہ جو اصحاب شجر ہیں ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، تو سلسلہ حدیث صحیحہ میں شیخ البانی، وہابیوں کے امام، اس دور کے امام بخاری 1999 میں فوت ہوئے، سعودیہ کے محدث اعظم رہے، البانیہ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں 2008 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں لکھا کہ یہ تعویل مشکل ہے، جب رسول اللہ کا حکم خاص آ گیا تو اس کی فضیلت اصحاب شجرہ والی اٹھ گئی کہ مار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے۔ میں نے تو نہیں شیخ البانی سے یہ لکھوایا، ٹھیک ہے، شیخ البانی کو یہ رافضی بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہاں انہوں نے نہ ناسبیوں کو چھوڑا ہے نہ رافضیوں کو چھوڑا ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے اجتہادی غلطی ہو گئی ہے، نہیں فتوے چاہیے نیم رافضی فل رافضی والے۔ تو وہ محمد بن وہاب کے بیٹے نے عبداللہ نے کہا کہ یہ حدیث کہ عمر بن عاص جب آئے تو حضرت معاویہ نے کہا تم اپنے پیشاب میں پھسل رہے ہو، ہم نے اسے مارا ہے، اس کو تو علی نے مار دیا ہے، ہمارے نیزوں کے درمیان لا کے پھینک دیا ہے، نہ یہ ساتھ لے کے آتا تو نہ وہ قتل ہوتا، نعوذ باللہ۔ اتنی دور کی تعویل بھی نہیں کہنا چاہیے، 180 ڈگری۔ تو جب مولا علی کو خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ حمزہ کا قاتل رسول اللہ تھے کیا؟ نعوذ باللہ کہ نہ لے کے آتے احد میں اور نہ وہ شہید ہوتے۔
فليتقدم بين الصفين محتسبا. أيها الأمير، قتلنا عمار بن ياسر الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية. ما بك يا أبا عبد الله؟ أنحن قتلناه؟ لقد قتله من جاء به، لقد قتله من جاء به، لقد قتله من جاء به. إن صح تأويل معاوية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قاتل حمزة، لأنه أخرجه معه لقتال المشركين يوم أحد. ایک فرضی بات حضرت علی نے کی، موٹا دماغ جن کا ہونا ان کو سمجھانے کے لیے. اگر یہ بات میں کرتا، یہ کہتے ہیں دیکھو جس نے فرضی بات کی ہے تو گستاخی ہو گئی ہے حضرت حمزہ. بھائی جب ہم ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ گستاخی نہیں ہوتی. حضرت علی نے بھی تو فرضی بات کی نا کہ حمزہ کا قاتل پھر رسول اللہ تھے. یہ پھکی دی مولا علی نے، کیسی زبردست پھکی دی، آج تک ڈکار آ رہے ہیں انہوں. ہاں اس لیے میں نے کہا میرا نام ہی علی ہے، ذہن رکھنا. ایک نا علی، دوسرا اولاد میں منگولا دیا. ہاں تو صوفی بھی منگولا نے وڈے، اللہ کی طرف سے عذاب بن کے نازل ہوئے منگول. جب کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے، تو آج آپ کے جو جعلی صوفیاء ہیں نا ان کو علمی طور پہ اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے ہم ایڈریس کر رہے ہیں. تو وابی اپنے گھر کی پہلے خبر لینا، جواب دیں. آج تک کسی وابی نے جواب دیا ان باتوں کا؟ اس کتاب کو بھی نہیں وہ ڈسکس کرتے، ڈرتے ہیں. تو ان کی کتنی بار بولتی بند ہو تو آپ کو یقین آئے گا کہ ان کے پلے کوئی شے نہیں ہے. بالکل کلیئر کٹ ہے، بالکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے.